نعرے تکبیر سے حضرت کا استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، امام حسین، امام حسین، مسیح خدا. نعرے تکبیر. حضرت تشریف لائیے. دور دراز اور نوجوان سے آئے ہوئے میرے دین بھائیوں، امام عالی مقام اور اللہ تعالیٰ کے شہدائیوں، بانیان رسال و اہلیان محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. مخزن للشہداء پہلے خدا امداد کن، صاحب صدق و صفا شاہد العالمین، اصفی شمس الضحیٰ مدجا احمد ورا مظہر یاد حجی مرتضی امداد. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ الذی احسن والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه من لا يتبعهم فلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریبوں کے مساکین و خیال مصطفیٰ جان شمع ہدایت تاجدار حرم شہر عالم جناب احمد زمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتی دعوت اللہم صلی علی سیدنا نبینا وحبیبنا محمد صلاة والسلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ صلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ علیہ محمد سیدنا اللہم صلی علی سیدنا نبینا وحبیبنا محمد صلاة والسلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ وحبیبنا حضرات ہماری جناب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے کرم سے ہمارا امام علی مقام مقام سیدنا حسین عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس پاکیزہ مجلس میں شرکت کی سعادت سے سرفراز ہے. پروردگار عالم تبارک و تعالی اس مجلس پاک کے تمام پرکاش سے قلوب میں خوشیاں مبارک فرمائے اور جملہ شہدائے مجلس بانیان مجلس معاونین مجلس سب کو اپنے کرم سے ساتھ فرمائے. وقت کی قلت درکار ہے اس لیے ترغیبی کلمات اول روز ہی سے میں پیش نہیں کر رہا اور اپنے مضمون کی طرف فوراً منتقل ہو جاتا ہے. جب کبھی وقت میں گنجائش ہوگی موقع ملے گا تو تمہید کے ساتھ تقریرات کو سنائی جائے گی. 3 روزہ گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ. اسے آپ نے بڑے متانہ سنجیدگی دلچسپی سے سماعت کیا اور سن کر آپ نے اس امید کا حوصلہ بلند کیا. اس دور میں خاص طور سے آج اور کل کے جو حالات تقریر
کر لینا یہ پھر بھی آسان ہے، مگر تقریر سننے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ یہ ہماری تصدا ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس میں بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے۔ بچے چھوٹے تو درسگاہوں میں جا کر دین کی باتیں سیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ آپ کے لیے صرف اور صرف جمعہ کے دن منبر کا 10-15 منٹ کا خطاب آپ کے ہاتھ رہ گیا یا پھر لے دیکھیں اس طرح کی مجلس، مگر ان مجلسوں میں قانونی دشواریاں درپیش ہیں، وقت کی تنگی حائل ہوتی ہے، لہذا اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے مزاح اور مذاق اور لطیفے اور واقعات میں نہ الجھ کر بنیادی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ کو آپ کی خلفت سے لے کر انشاءاللہ کربلا تک لاؤں گا، اور اس بیچ میں سلسلہ وار میری گفتگو پہلی گفتگو سے جڑی ہوگی، آپ گھبرائے نہیں بالکل۔ آپ کو میں اول تخلیق سے زمین پہ اتاروں گا، اور زمین سے اتارنے کے بعد نسلن بعد نسلن منتقل ہوتے ہوئے آپ کو عراق پہنچاؤں گا، اور عراق پہنچا کر آپ کو میں کربلا کے میدان میں جمع کروں گا انشاءاللہ۔ بیداری کے ساتھ سنیں، میری گفتگو پچھلی گفتگو سے ضرور مربوط ہوگی، اور آنے والی گفتگو سے بات کرنے کے لیے پچھلا مضمون آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ میرا اپنا مزاج ہے، خلفت کے بعد میں رسالت بیان کرتا ہوں، رسالت کے بعد ہم ولایت بیان کرتے ہیں، ولایت کے بعد خلافت کا ذکر ہوتا ہے، خلافت کے بعد مختصر پہلے بیت کا ذکر ہوتا ہے، پھر شہادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے روح پر رہیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اجلت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے متانت اور سنجیدگی کی ضرورت ہے اور وقت کی پابندی کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ وقت کی پابندی کر رہے ہیں، پروردگار عالم آپ کی قربانی قبول فرمائی۔ آئیے چلتے ہیں پچھلی گفتگو کی طرف۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھے چراغ پر پیدا کیا ہے، اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اسی خلقت انسانی کے حوالے سے میں نے حدیث جابر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، مولا ارشاد فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا تو جب میں نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ ثم ذلك النور بین ذاتی و صفاتی، پھر وہ نور اللہ کے ذات و صفات کی سیر کرتا رہا ہے۔ جب تک اس نے چاہا اللہ کے ذات کی سیر کی، اللہ کے ذات کی معرفت حاصل کیا، جب تک اس نے چاہا اللہ کے صفات کی سیر کی اور اس کی معرفت کو حاصل کیا، پھر پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے اس پر نظر رحمت ڈالی، وہ نور سجدہ ریز ہوا اور سجدے کی حالت میں اس نے اللہ کی تسبیحات بیان کرنا شروع کی۔ ان تسبیحات میں سے آپ نے تینوں تسبیح کے بارے میں کل اور پرسوں کی گفتگو کے سماعت میں لکھ لیا ہے۔ یہ اول تسبیح تھی سبحان العلی الذی لا یغفل، دوسرے نمبر کی تسبیح تھی سبحان الجواد الذی لا یغفل، تیسرے نمبر کی تسبیح تھی سبحان العلیم الذی لا یعجل۔ اس علیم کی صفت پر گفتگو سماعت کر لیا آپ نے، اور جواد کی صفت پر گفتگو سماعت کر لیا آپ نے، اسی طرح علیم کی صفت پر بھی آپ نے گفتگو سماعت کیا۔ اب چلیے انسان کی خدمت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا کہ محبوب سجدہ ریز
تسبیحیں بیان کرتا رہا، جب تک اللہ کے رسول نے خود چاہا وہ تسبیحات پڑھتے رہے، خدا کی حمد کرتے رہے، اس کی بڑائی کا اعلان کرتے رہے۔ پھر اللہ نے خلقت کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہا تو راوی حدیث جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم قسم ذلك النور على أربعة أقسام۔ اللہ نے جس نور کو بنایا تھا اور جو نور سجدہ ریز کو تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، اب اللہ نے اس نور کی تقسیم فرمائی 4 حصوں، جیسا کہ الفاظ حدیث شاہد ہے۔ اللہ نے اس نور کی تقسیم فرمائی قسم ذلك النور على أربعة أقسام، 4 حصوں میں اللہ نے اس نور کو بانٹا۔ جس نور کو بنایا تھا اس نور کو 4 حصوں میں اللہ نے بانٹا، تو پہلے 3 سے 3 چیزیں بنائی، پھر چوتھے کی تقسیم 4 حصوں میں کی، اور اس پہلے 3 سے 3 چیزیں بنائی۔ اسی طرح سے نور کی تقسیم 4 حصوں میں ہوتی رہی، پہلے 3 سے 3 چیزیں وجود میں آتی رہی، سلسلہ خلقت کا موجودات کا بڑھتا رہا۔ تو تقسیم نور نبی کے بعد سب سے پہلی تقسیم جو 3 حصوں میں ہوئی، اس کے بارے میں جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم، پھر فرماتے ہیں دوسری تقسیم دوسری قسم سے اول ما خلق اللہ النور، پھر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ الکرسی۔ نور نبی کی اول تقسیم ہوئی 4 حصوں میں، اور 4 حصوں میں سے پہلے 3 سے اللہ نے 3 چیزیں بنائی، ایک سے قلم بنایا، پھر ایک سے لوح بنایا، پھر ایک سے اللہ نے کرسی بنائی، اور ایک روایت میں آیا عرش بنایا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ الکرسی، اول ما خلق اللہ العرش۔ کرسی کی جگہ پہ عرش ہے، کہیں عرش کی جگہ پہ کرسی۔ تو اول تقسیم کے بعد جو پہلی 3 چیزیں وجود میں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے اول تخلیق قلم کی، اور دوسری تخلیق لوح۔ کچھ لوگ اسے بیان کرتے، اس پر عقیدہ رکھتے، اس کا چرچا کرتے، لیکن اس سے پہلے والے نور کی جو تقسیم اول ہوئی، اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اولو ما خلق اللہ القلم تسلیم ہے، اولو ما خلق اللہ اللوح تسلیم ہے، اولو ما خلق اللہ العرش، یہ روایت تسلیم ہے، مگر اولو ما خلق اللہ النوری تسلیم نہیں ہے۔ مگر سنو اے اول کے چکر میں پڑھنے والوں، سب سے اول تقسیم اور اول خدمت میرے نبی کا نور، میرے نبی اول ما خلق اللہ النوری، اسی طرح مشیر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے تقسیم فرمائی خلق تو پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، یہ اول تقسیم ہے، اس سے پہلے کوئی تقسیم نہیں، اس کے بعد نور نبی کی تقسیم ہوئی، اول سے قلم اور دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش۔ اب چلیے قلم بن گیا،
ماشاءاللہ صدر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں خوب نوازے، ان کی صدارت باقی رکھے اور ان کی صدارت میں رہے ہی پروگرام چہکتا بہکتا میں عرض کر رہا تھا نور نبی کی تقسیم پر اول تخلیق لوح قلم کی اور عرش، جب قلم بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا اکتب یا قلم، اللہ انسان بنانا چاہتا تو انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضابطے کا اہتمام کر رہا ہے، قانون بنانا چاہتا ہے۔ اسے تھوڑا سا مثال سے سمجھ لو، آپ گئے دکان پہ، آپ کو سائیکل کی حاجت تھی، روپیہ لیا سائیکل کی دکان پر پہنچے اور پرچی کٹایا، سائیکل لیا چلے آئے، لیکن اللہ نے آپ کو اور زیادہ مال دیا، موٹر سائیکل خریدنے کی توفیق ہوئی۔ اب آپ پیسہ لے کر شو روم پہنچے تو وہاں صرف ایک پرچی کاٹ کے نہیں دی جائے گی، بلکہ اس موٹر سائیکل کے تعلق سے چھوٹا سا کتاب دیا جائے گا، چھوٹی سی بک دی جائے گی جس کو آپ اپنی زبان میں آرسی کہتے ہیں، کچھ ضابطے اس میں تحریر وہ دیا جائے گا، گاڑی چلانے کے اصول تھوڑے سے بتا دیے جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو اور توفیق دی، اب آپ کار خریدنے چلے گئے، جب آپ کار خریدنے چلے گئے تو اب وہاں صرف آرسی بک اور کتاب ہی نہیں کیا جائے گا، مکمل ایک کتاب دی جائے گی، زیادہ پیسہ لگا رہے ہو، قیمتی چیز خرید رہے ہو تو مکمل ایک کتاب دی جائے گی، گاڑی کے نصیب و فلاح سے آپ کو کرایا جائے گا۔ اللہ نے اور توفیق دیا، آپ کا مال بڑھا، آپ نے بہت قیمتی کار خریدنا، فوجیں شروع پیسہ ادا کیا، کتاب مل گئی، گاڑی بھی آپ کے سامنے آ گئی، رجسٹریشن بھی ہو رہا، لیکن مالک کے دکان ڈائریکٹ گاڑی آپ کے حوالے نہیں کرتا۔ تو کیوں بھائی گاڑی قیمتی ہے، اچھا پیسہ لگایا ہے، زیادہ پیسہ لگایا ہے آپ نے، کہیں آپ کی گاڑی نقصان سے دو چار نہ ہو جائے اور آپ کی اچھی خاصی لاگت برباد نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ کو کتاب کے پورا اس میں ضابطہ ہوگا اور ضابطے کو عمل میں لانے والا ایک آپریٹر بھی ہوگا، ایک گائیڈ ہوگا، گائیڈ بھی بھیجے گا، کتاب بھی بھیجے گا، یہ جائے گا چلا کے تھوڑا سمجھائے گا، بتائے گا آپ کتنی سپیڈ میں گاڑی چلائیں گے، یہ خوراک اس کے لیے ہوگی، ایسی زمین پر یہ رفتار، ایسے روڈ پر یہ رفتار، ایسے روڈ پر یہ رفتار، ساری رہنمائی کرے گا۔ کیوں؟ پہلے تو پرچی پھاڑ کے دے دی گئی تھی، سائیکل دیا تھا آپ نے، اس کے بعد آپ کو چھوٹا سا کتابچہ دے دیا گیا تھا، موٹر سائیکل خریدا تھا آپ نے اور کار جب خریدا تھا تو کتاب دی تھی، اس سے پہلے کوئی گائیڈ نہیں تھا، اس لیے یہ قیمت کم تھی، سائیکل کی قیمت کم ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی قیمت کم ہوتی ہے، عام کاروں کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن بہت قیمتی کا سب سے بڑھ کا آپ نے خریدا تو آپ کو صرف کتاب پر نہیں، آپ کے ساتھ ایک گائیڈ دیا گیا۔ کیوں؟ آپ یہ گاڑی اپنے وجود میں قیمتی ہے، مرتب شان ہے، حسین ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس لیے صرف کتاب پر اقتدا نہیں کیا جائے گا، گائیڈ اور رہنمائی کیا جائے گا۔ اے انسان، اللہ تجھے بنانا چاہتا ہے، نبی کے نور کی تقسیم ہوئی ہے، اب تجھے بھی وجود دیا جائے گا، تیری بھی خدمت ہوگی، تجھے بھی بنایا جائے گا۔ تو اللہ نے مجھ سے پہلے تمہارے لیے سامنے کا اہتمام دے دیا، گائیڈ کا اہتمام دے دیا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تجھے ملنے والا ہے، اس لیے تیرے وجود سے پہلے اللہ نے تیرے لیے رحمت کا انتظام کر دیا، تیرے کتاب کا انتظام کر دیا۔ اللہ نے قلم بنایا، لوح بنایا اور قلم سے ارشاد فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ تختی بھی بن گئی، قلم بھی بن گیا، لوح بھی بن گیا، قلم کا بھی وجود، لوح کا بھی وجود، لوح مانے تختی، لوح محفوظ بھی سے کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بنانے والا ہے، اس سے پہلے اللہ نے آپ کی مقدرات کو، آپ کی تقدیرات کو، انسان کیسے چلے گا، انسان کیا کھائے گا، انسان کا روح کیا ہوگا، انسان کا لباس کیا ہوگا، انسان کا چہرہ کیا ہوگا، انسان کی صورت کیا ہوگی، انسان کی زندگی کیا ہوگی، انسان کا اپنا زندگی گزارنے کا کیا پیار ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ قلم سے کہتا اکتب یا قلم، اے قلم دے، قلم نے عرضی بیچ ماذا اکتب یا اللہ، اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں، ابھی تو تم نے مجھے وجود دیا ہے نور نبی کی سب سے میرا وجود عمل میں آیا ہے، میں یہ قلم ابھی وجود پایا کیا لکھوں، ماذا اکتب یا اللہ، اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا علمی فی خلقی لا میرا علم پاک لکھ جو میرے بندوں سے متعلق ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، غور سے سنیے گا، توجہ ہٹائیے گا نہیں، ایسی قیمتی باتیں آپ کو کبھی ملیں گی، واقعات تو خود ملیں گے، تاریخی باتیں، اور یہ تاریخ اسلامی پیش کر رہا ہوں، یہ تاریخ اسلامی، یہ میلاد انسانی، یہ میلاد مصطفیٰ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، آواز بیٹھ لے، کل کلیاں چلوائے گا درود شریف پڑھ لیں، سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعافیت الابرار وشفائها ونور الابصار واضیاء الاعداء لا الہ الا اللہ کثیر کثیرا، کھلے گی آواز انشاءاللہ، اللہ اور رسول کا کرم ہوگا، حسین کا صدقہ ملے گا، آواز کھلے گی، تھوڑا سا مجھے چلنے دیجیے، بولنے دیجیے، درد ہونے دیجیے، اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، اس سے پہلے ضابطہ قانون دینا چاہتا ہے، کیوں قانون دینا چاہتا ہے، اے انسان تو اپنے وجود میں بہت قیمتی ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے، بالا ہے، صاحب عروج ہے، انتخاب آیا ہے، تیری جیسی کوئی محبوب نہیں ہے، تو افضل البشر ہے، افضل الخلق ہے، کائنات میں سب سے بڑا درجہ تیرا ہے، کائنات میں مقام سب سے بڑا تیرا ہے، تو تجھے میں ایسا بتا نہیں بھیجوں گا، تیرے لیے سلطان کرنے ہوں گا، تجھے میں بے رہنما نہیں بھیجوں گا، تیرے لیے رہنمائی کا انتظام پہلے کروں گا، اللہ نے اپنا نور بنایا، اپنے نور ہی سے اپنے نبی کے وجود کو بخشا، اپنے وجود کو ترتیب دیا، اپنے نبی کے وجود کو مرتب کیا، نبی مرتب ہو گئے، رہنما قرار دیے جاتے ہیں، پھر نور کی تقسیم ہو رہی ہے، قلم وجود میں آیا، لوح وجود میں آیا، اور قلم سے ارشاد ہوا، اکتب یا قلم، اے قلم لکھ، اس نے کہا ماذا اکتب یا اللہ، اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا علمی فی خلقی الی ما ہوا، اللہ کائنات ہے یوم القیامہ، میرا علم پاک لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے، اس نے کہا مولا میں شروع کہاں سے کروں، مولا شروع کہاں سے کروں، میں کیا لکھوں میرے پروردگار، اللہ نے ارشاد فرمایا علمی فی خلقی الی ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، میرا علم پاک لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے، قلم نے پھر عرضی پیش کی، اے میرے پروردگار کہاں سے شروع کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسمی تعالی، میرے نام سے شروع کر،
میرے نام سے شروع کر. اب قلم میں لکھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تحریر بسم اللہ کی. اول تحریر کس کی ہے؟ بسم اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریر دنیا میں سب سے پہلا وجود بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہوا. اسی لیے ہم اہل اسلام کے ثابتہ کہ ہم کچھ کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ پڑھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی کام کا آغاز افتتاح جب ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ اللہ نے نور نبی کے وجود کے بعد عرش، قلم اور کرسی لوح کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا نام تحریری دنیا میں جسے وجود دیا ہے وہ اور کچھ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی تاریخ معلوم ہو گئی تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہے نا؟ ہر کام کی آغاز پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے. حدیث پاک میں آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل فی مالک لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر. جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ کام ادھورا ہوتا ہے. اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ تاکہ کھانا پورا ہو، سونے سے پہلے بسم اللہ تاکہ سونا مکمل ہو، کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ تاکہ پہننا پورا ہو، اسی طرح نماز سے پہلے بسم اللہ تاکہ نماز مکمل ہو. اور دنیا کے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، سارے کام کو انجام دو آغاز بسم اللہ سے کرو تاکہ نبی کے فرمان کا صدقہ دے وہ کام پورا نہیں. تو بسم اللہ کی تاریخ معلوم ہو گئی. بسم اللہ نے لکھنا شروع کیا. جیسے ہی اس نے بے اور سین اور میم لکھا اور الف لام بھی لکھا کلمہ جلالت کا. کچھ علمی باتیں اگر غور فرمائیے کہیں چوک ہوا تو حوالہ دے دیجیے، لقمہ دے دیجیے. بسم لکھا بے سین بے کلمہ جلالت کا، الف لام لکھا اور دوسرے لام پہ پہنچا جس پہ کھڑا زبر لگایا جاتا ہے اور کلمہ جلالت کے لام پر ہی کھڑا زبر لگایا جاتا ہے. باقی کسی تحریر میں اور لام پر کہیں آپ کو ایسا کھڑا زبر نہیں دکھے گا. مقصورہ بن کر آئے گا کہیں کہیں الف مقصورہ بن کر آئے گا، مقصورہ بن کر آئے گا، قصر رہے گا. یہاں یہ الف مقصورہ نہیں ہے، کھڑا تھا بسم اللہ سے ہو بلا مقصورہ. کہیں کہیں جدا بن کر بھی آئے وہ ایک الگ بات. کلمہ جلالت جو بیچ والے لام کو کھڑا زبر لگاتے ہیں وہاں پہنچنے سے پہلے قلم پھٹ گیا. قلم کو بنایا تھا اور قلم سے کہا تھا لکھ. لوح آیا، لوح پر لکھنا شروع کیا، بے سین میم لکھا اور الف لام لکھا. ابھی کلمہ جلالت کا دوسرا لام لکھنے کی ہمت کر رہا تھا قلم، چڑچڑاہٹ پیدا ہوئی، پھٹ گیا. یاد ہے مجھے میں بچپن میں گاؤں میں تختی لکھا تھا، آپ لوگ بھی لکھے ہوں گے جو بڑی عمر کے ہوں گے. یہ پین تو بعد میں آیا گنمل ہے نا. گنمل کی کیا قسمت ہے لکھنے کے کام میں ہے نا. تو گنمل لیتے تھے، ایک جھاڑ ہے پودا کاٹتے تھے اس کو، اور کاٹنے کے بعد اسے چھیل کے اس میں ایک خط کاٹتے تھے اور اسی سے لکھنا شروع کرتے تھے. لیکن ایک کام اور کرتے تھے، بیچ میں پھاڑ دیتے تھے. آپ کے دور کی بات اب دیکھا
تختی دیکھا آپ نے قلم تو قلم بنایا جاتا تھا تو خط کاٹا جاتا تھا خط قلم اور اس خط کے آخری حصے پہ نومالے حصے میں پھاڑ دیا جاتا تھا تو ہم لوگ بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ اندر روشنائی جو گھس جاتی ہے اترنے کے لیے پھاڑ جاؤ نہیں وہ ناقص سوچ تھی روشنائی اتارنے کے لیے وہ قلم نہیں پھاڑا جاتا تھا بلکہ وہ قلم اس لیے پھاڑا جاتا تھا کہ یہ اول قلم جو وجود میں آیا ہے حیبت اس میں جلالت اللہ کے نام کی حیبت کے پیچھے چڑچڑا کر پھٹ گیا تھا اسی سنت کو اچھا قلم پھٹ گیا پھٹنے کی صورت اپنا لی گئی سنت پہ عمل ہوا اور ایک اور چیز ہے جب یہ قلم چل رہا تھا لوہے محفوظ پر جب یہ قلم چل رہا تھا اس میں آواز پیدا ہوئی تھی چڑچڑاہٹ آج بھی جب اس پھٹے ہوئے قلم سے کاغذ پر لکھو گے تو اس میں بھی آواز پیدا ہوئی اچھا ایک بات سنیے ذرا ایک اور عقیدے کی بات جس سے اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت مزید ہو جائے سبحان اللہ جو قلم چلنے کے وقت آواز پیدا ہوئی تھی اس آواز کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں قلم کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی اسے سنتا ہوں یہ بولی بولنے والوں نبی اب آئے نبی اب پیدا ہوئے نبی یہ جانتے نبی ہو جانتے یہاں تک جانتے وہاں تک جانتے ترازو دے کر ناپنے والوں ابھی تو نبی کا وجود بشری بھی نہیں ہے سنتے مل رہے نبی فرماتے ہیں قلم چلتا ہے عرش الہی وہاں لوہے محفوظ اس لوہے محفوظ پر قلم چلتا ہے جو آواز پیدا ہوتی ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کی چڑچڑاہٹ کو میں سنتا رہتا ہوں میں سنتا ہوں حضرات آئیے دیکھیے کتنے دیر تک جب پھٹ گیا قلم تو فرماتے ہیں 4,000 سال یہ دنیاوی نہیں اخروی 4,000 سال تک اسی حالت میں قلم پڑا اللہ کے نام کے تحریر کو مکمل نہ کر سکا 4,000 عرشی سال 4,000 سال تک سجدہ ریز رہا پھر اللہ کرم کیا اور پھر اسے شعور ملا آگے تو لکھتا کیا حیبت اس میں جلالت نام خدا کا جلال اس کی جلالت اور بزرگی کے پیش نظر پھٹ گیا تھا سجدہ ریز تھا اب رحمان کی برکت رحیم صفت کی برکت ملی بسم اللہ لکھنا ہے تو میرے نام کے ساتھ رحمان ہونا چاہیے میرے نام کے ساتھ رحیم ہونا چاہیے تجھے میرے رحمانیت کا صدقہ ملے گا رحیمیت کا صدقہ ملے گا تیرا کام تمام ہو جائے گا رحمانیت کا صدقہ ملا رحیمیت کا صدقہ ملا جب صدقہ رحمانیت پا لیا قلب میں صدقہ رحیمیت پا لیا تو اپنا کام تمام کرتا ہے اب یہ لکھتا ہے فوراً آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ
جب بسم اللہ کا اتنا کمال اتنے اہتمام سے لکھوایا گیا ہے، اس قدر اولیت دی گئی ہے، تو باقی مادہ قرآن کی عظمت کا کیا حال ہوگا ہے نا؟ جو بسم اللہ اب ہماری زبان میں نہیں رہ گیا، بسم اللہ کی قدر کرو، بسم اللہ پڑھا کرو، بہت بافیض ہے یہ کلمہ، بہت عمدہ ہے یہ کلمہ۔ چلیے صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وجود ہو گیا، قلم نے تحریر کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد قلم آگے بڑھتا ہے، رحمانیت کا صدقہ مل گیا، رحیمیت کا صدقہ مل گیا، اور پھر اس نے اپنا وجود سنبھالا، اور اس کے بعد منشأ الہی لکھنا شروع کرتا ہے، منشأ الہی لکھنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے قلم نے کیا لکھا؟ سنیے کیا لکھا؟ لا، اللہ نے فرمایا لکھ لا الہ الا انا۔ اللہ نے کہا لکھ، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، اپنے بارے میں رب نے فرمایا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ کے بعد اول تحریر لا الہ الا اللہ کی ہوئی، جس کو روایتوں میں ہوا کہا گیا لا الہ الا اللہ لکھوایا خداوند قدوس۔ اس کے بعد پھر دوسرا کلمہ وجود میں آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ کی تحریر عمل میں آ گئی۔ بسم اللہ کی تحریر کے بعد قلم نے اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، اس کی الہیت کا اعلان کیا، اس کے معبود ہونے کا اعلان کیا، اور مصطفیٰ پیارے کی رسالت کا۔ حضرات سبحان اللہ، ہر کام کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ بھی حاصل ہے، اور جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ بھی ہمیں حاصل ہے، تو محمد رسول اللہ بھی ہمیں حاصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلم کی اول تحریر ہے، بسم اللہ اول تحریر، لا الہ الا اللہ اول تحریر، محمد رسول اللہ اول تحریر۔ اب تو چلیے یہ لوح کو سنوارا گیا، لوح پر تحریر کرایا گیا، تھوڑا سا بلند ہو جائیے، جنت کی سیر کر دیجیے۔ جب جنت میں آپ پہنچیں گے تو جنت کا جب جائزہ لیں گے اور جنت کے دیواروں کو دیکھیں گے، درختوں کو دیکھیں گے، پتوں کو دیکھیں گے، جنت کے ستونوں کو دیکھیں گے، جنت کے دروازوں کو دیکھیں گے، جنت کے دیواروں کو دیکھیں گے، جنت میں پلایا جانے والا چاند پیالہ جو آپ کے ہاتھ میں آئے گا، جب اس پر نگاہ دوڑائیں گے سبحان اللہ، وہاں بھی لا الہ الا اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، محمد رسول اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ باب جنت ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جنت کا درخت ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جنت کی پتیاں ہیں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جنت کا درخت ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جنت میں پیش کیا جانے والا پیالہ جب خون لے کے آتی ہے تو اس پر بھی محمد رسول اللہ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں اے لوگوں، جب اللہ نے اپنی الوہیت کا اور اپنے محبوب کی رسالت کا چرچا اس قدر جنت میں کیا ہے، کتاب جنت پر یہی تحریر ہے، دیوار جنت پر یہی تحریر ہے، جنت کے درختوں پر یہی تحریر ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر یہی تحریر ہے، اس کی شاخوں پر یہی تحریر ہے، اس کے علاوہ برتنوں پر یہی تحریر ہے، اس کے پیالوں پر یہی تحریر ہے، اس کے پلیٹ پر یہی تحریر ہے، جنت میں پیش کی جانے والی سینیوں پر یہی تحریر ہے، جنت میں پائی جانے والی حوروں کی پیشانیوں پر تحریر محمد رسول اللہ ہے۔ اے انسان، جب تو نے جان لیا جنت میں چرچا نبی کا ہے، جنت میں چرچا نبی کا ہے، جنت میں ہر اعتبار سے نبی کا نام چمک دمک رہا ہے، ہر جگہ تحریر ہے، مستور ہے، محرر ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اے مومن بندے، اسی نام کو تو اپنے قلب پر کیوں نہیں لکھتا؟
اور جو بندے مومن یہی کلمہ طیبہ صرف زبان کی حد تک نہ رکھ کر اگر اپنے قلب پر نقش کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہی قلب مومن میں آ جائے قسم خدا کی جنت کی تمام رونقیاں اپنی جگہ پر وہ تو ملیں گی بعد میں، جنت کی تمام دنیا میں اے کاش تیرے دل میں بسم اللہ آ جاتا، اے کاش تیرے دل میں لا الہ الا اللہ آ جاتا، اے کاش تیرے دل میں محمد رسول اللہ کا جذبہ ہو جاتا۔ یہ دل نہ دیکھنا ہوگا، یہ پریشانی کا ماحول نہ ہوگا، یہ دشواری کے دن نہ ہوں گے، جیسے جنت جگمگا رہی ہے ایسے تیرا سینہ اور پھر تیرا سینہ نہیں مل جاتا کہ تیرا سینہ محبت کا مدینہ ہو جاتا۔ اللہ کے گرامی اول تحریر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ۔ یہ ہو گیا، اب آگے چلیے۔ لا الہ الا اللہ کس لیے ہے؟ بسم اللہ تو اس لیے ہے کہ تحریر کرو، عمل میں لاؤ، پڑھا کرو، ہر کام کا آغاز و شروعات اس سے کیا کرو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو، اس کی بڑائی کا اقرار کرو، اس کی معبودیت کا اقرار کرو اور اللہ کی وحدت پر قائم رہو، اللہ کی پرستش کیا کرو، خدا سے کبھی الگ نہ ہو، خدا سے جڑے رہو، خدا بندے قدوس کے احکام سے سرداری نہ کرو، الہ کو مانا تو اللہ کے فرامین کو بھی مانو اور آگے کرو۔ اسی چیز کے بعد جب محمد رسول اللہ آیا، محمد اللہ کے رسول ہے تو پروردگار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کے لیے رسول بنایا اور رسول بنا کر اس دنیا میں ایک موقع آیا، اب اس وقت آیا، اب اس محمد رسول اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ، کیا خیال، کیا نظریہ جس خدا نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑ کے رکھا ہے۔ آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کبھی خدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارے خدا نے جنت میں جوڑا ہے، لوح محفوظ میں جوڑا ہے، قرآن میں جوڑا ہے، اگر قلب مومن میں مصطفیٰ کو خدا سے جوڑ کر رکھا جائے تو ہمیں کیا ملے؟ محمد خدا نہیں، محمد خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں، محمد خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ حضرات گرامی آپ نے کیا سمجھا، کیا جانا کہ محمد کو اللہ نے اپنے سے جوڑ کے رکھا ہے، اس لیے جس قلب میں ایک جملہ دے، جس قلب میں جس دل میں اللہ کی سزائیں بلند ہونی چاہیے، اس دل میں محمد کی سزا بلند محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے تھوڑا سا میں نے الہ کی تعریف پہلے گفتگو میں کر دی ہے، ذرا محمد کی بھی تعریف سن لیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا ہے، میرے پروردگار انا کلیم کا غوث سنیے انا کلیم کا، اللہ سے مخاطب ہے، فرمان عرض کرتے ہیں یا اللہ انا کلیم کا کہنا کلیم مجھ سے کلام کرنے کا شرف پایا۔ وہ ایک دور والے جناب موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، بڑے اولو العزم بھی ہیں صاحب کلام۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ محمد حبیب اللہ، اے اللہ میں تیرا کریم ہوں، محمد کو تو نے اپنا حبیب کہا ہے، میں تیرا کریم ہوں، نے مجھے کریم کہا، میں کریم اللہ اور
محمد حبیب کہا وہ حبیب اللہ انا کلیم اللہ و محمد حبیب اللہ الفرق بین الحبیب والکلیم. اے میرے پروردگار تو بتا دے کلیم کا درجہ کیا ہے. کلیم کسے کہتے ہیں, حبیب کسے کہتے ہیں؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب, حبیب و کلیم میں فرق کیا ہے؟ کہا موسیٰ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا اسی لیے تو سوال کیا ہوں, عرضی پیش کیا. بتا دے کلیم کیا ہوتا ہے, حبیب کیا ہوتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا رب نے اور ارشاد فرمایا سنو الکلیم ہوا یاتی علی طور سینا ثم ینادی یجاب لہ لن ترانی. موسیٰ وہ ہے جو کوہ طور پر آئے اور وہاں عرضی پیش کرے رب ارنی انظر الیک رب ارنی انظر الیک رب ارنی انظر الیک. کلیم وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پر آ کر بار بار صدا لگائے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اے مولا تیرا جواب کرنا چاہتا ہوں, اے مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مولا تیری زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. یجاب لہ لن ترانی, تو موسیٰ کو کہا جائے کلیم کو کہا جائے لن ترانی ہرگز ہرگز تم دیکھ نہیں سکتے. اے موسیٰ تم نے اتنی طاقت نہیں, اتنی قوت نہیں, اتنی استطاعت نہیں, تم میرے دیدار کا بوجھ اٹھا سکو گے, تم میرا دیدار کرا سکو گے. کہا مولا پورا کرنا نہیں تو تھوڑا سا. ٹھیک ہے, ایک سوئی کے ناکے کے برابر صفاتی تجلی, ایک سوئی کے ناکے کے کروڑ حصے کے برابر اللہ نے اپنے صفت کی تجلی ڈال دی. کہاں پہ؟ کوہ طور پر. کوہ طور پر کہا وہاں نگاہ چاروں نگاہ جماؤں میں تجلی آ رہی ہے, میرا دیدار نہیں ہوگا. تجلی ڈال دی تو قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ الی الجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صیحا. قرآن میں آیا اللہ فرماتا ہے جب اللہ نے تجلی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہاڑ پر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب پہاڑ پر تجلی بھیجی گئی تو اللہ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. اب اس تجلی کے بعد وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا, جعلہ دکا, اسے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا. وخر موسیٰ صیحا, موسیٰ علیہ السلام کی قرآن معمولی کی دادی مانتی. کہا کہ کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر آئے اور مناجات کرے, جواب میں کہا جائے لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے. یہ کلیم کا حال ہے. بل فرق بین الکلیم والحبیب, الکلیم ہوا یاتی علی طور سینا ثم ینادی یجاب لہ لن ترانی. یعنی کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر آئے مناجات کرے, جواب میں کہا جائے نہیں دیکھ سکتے. والحبیب ہوا ینام علی فراشی. نبی آخری نبی حبیب وہ ہوتا ہے, کلیم وہ جو کوہ طور پر جائے جوتا اتارنے کے لیے کہا جائے فخلانا علیکم بالوادی المقدس طویٰ. کوہ طور پر آنے سے پہلے جوتے اتار دو, پھر آنا مقدس جگہ ڈالو. میں تجلی ڈال دیا, میں تجلی ڈالوں گا. تو جہاں تجلی ڈالے وہاں کے لیے جب لگا ڈالیے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا فخلانا علیکم, جوتے اتار دو بالوادی المقدس طویٰ. تم مقدس وادی پہ آنے والے ہو, جوتے اتار کر آؤ. بلایا گیا. یہ کلیم کا حال ہے, جوتا اتروایا گیا, وہی پر بلایا گیا. لن ترانی کو قول نقل کیا گیا. لیکن حبیب کی شان یہ ہے الحبیب ہوا ینام علی فراشی. حبیب وہ ہوتا ہے جو مکہ کی گلیوں میں سے کسی گلی میں بستر ڈال کر سو رہا ہو, ام عانی کے گھر سو رہا ہو, حرم کعبہ میں سو رہا ہو, مکہ کی مقدس وادی میں سو رہا ہو. معراج کی رات آ جائے تو اللہ جبریل کو بھیجے الحبیب ہوا ینام علی فراشی. وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ, اور ان کے حضور جبریل امین آئے اور جبریل امین کہیں, کیا کہیں؟ إِنَّ اللَّهَ اشْتَاقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. اے اللہ کے رسول, اللہ آپ سے ملاقات کا شوق فرماتا ہے.
کلیم وہ جو کوہ طور پر بلایا جائے حبیب وہ جو آدمی کے گھر سو رہا ہو بستر پر جبریل آئے خادم بن کر اور دست بستہ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر کہے ان اللہ شفا الہی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کے دیدار کا شوق فرماتا ہے، آپ کی ملاقات کا شوق فرماتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے بس بس مولا میں نے کلیم کو بھی جان دیا، تیرے حبیب کو بھی جان دیا۔ کلیم کا بھی معاملہ سمجھ میں آ گیا اور حبیب کا بھی معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرات یہ وہ ذات ہے جس ذات کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ لا الہ الا انا، لکھ اے قلم نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، لکھ اے قلم محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر خدائی کا بنا مسجد قباء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ چلیے جلدی جلدی سن لیجیے، قلم نے لکھ دیا لا الہ الا انا محمد رسول اللہ۔ یہ تو تحریریں سامنے آ گئی، ان دونوں تحریروں کے بعد پھر قلم نے جو لکھنے کا سلسلہ بند نہیں کیا، اب قلم نے لکھنا شروع کیا تو اس کے بعد قلم لکھتا ہے من استسلم بالبرائی وصبر علی البلائی وشکر علی النعمائی فجعلته صدیقا وبعثته یوم القیامة مع الصدیقین والشہداء والصالحین۔ قلم نے اس کے بعد لکھنا شروع کیا من استسلم بالقضاء وصبر علی البلائی وشکر علی النعمائی، من استسلم بقضائی، جس نے میری قضا کو تسلیم کیا۔ قضا اور رضا کل سمجھاؤں گا، آپ کا وقت ہو گیا۔ من استسلم بقضائی ترجمہ خالی کر دیتا ہوں، سمجھاؤں گا کل، سمجھنا ہے اس نازک مضمون کو تو کل آئیے وقت کی پابندی سے۔ قلم نے لکھا من استسلم بقضائی، جس نے میرے قضا کو تسلیم کیا، وصبر علی البلائی، اور میری طرف سے آنے والی بلاؤں پر صبر کیا، وشکر علی النعمائی، اور جس نے میری نعمتوں پر شکرانہ ادا کیا تو اللہ فرماتا ہے جعلتہ صدیقا، میں اسے اپنا دوست بنا دیتا ہوں۔ جس نے میری قضا کو مانا، میری طرف سے بلاؤں پر صابر رہا اور میری نعمتوں پر شاکر رہا، اور کہیں تو نہیں، لیکن یہ تینوں باتیں کربلا میں پائی جاتی ہیں۔ تسلیم قضا کربلا، بلاؤں پر صبر کربلا، نعمت شہادت پانے پر شکرانہ کربلا۔ اللہ نے فرمایا جس نے میری قضا کو تسلیم کیا، جس نے بلاؤں پر صبر کیا، جس نے نعمتوں پر شکرانہ ادا کیا، میں اسے دوست بنا لیتا ہوں، وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ اب آؤ چلو مقام صدیقیت دنیا امت میں اس سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ سنیے صدیقیت کیا ہے، خلت کیا ہے، حبیبیت کیا ہے، یہ سب کبھی بلانا تو اسپیشل مضمون دے کر بلانا انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ درجات ہیں، درجات ہیں، یہاں تو پوری تفصیل پوری تاریخ مجھے دہرانی ہے۔ کربلا میں چلو تسلیم قضا، میری قضا میرے فیصلے کو مانا، اللہ نے شہادت کا فیصلہ کر دیا تھا امام حسین کے لیے، نبی سے سن چکے تھے بشارت، میرے شہادت کا فیصلہ ہو چکا ہے، قضائے شہادت ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ نے اشارہ دے دیا ہے۔ مصطفیٰ جب حلقوم حسین چومتے تھے تو کیا حسین اتنے نادان تھے کہ مصطفیٰ کا گلا چومنا نہ سمجھ پائے؟ بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے، بچوں کے رخسار چومے جاتے ہیں، نبی پوری حیات حسین کے پیشانی کو اور رخسار کو چومے
نہیں چومے، لیکن بلوغ حسین کو بار بار چوما ہے، بار بار چوما ہے، حسین کے گردن کو چوما ہے، حسین کے گلے کو چوما ہے۔ حسین اتنے لاشعور تو نہیں کہ نبی کی اس حکمت کو نہ سمجھ پائے، نبی کے اشاروں کو سمجھنے والا حسین، نبی کی اداؤں کو اپنانے والا حسین، نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا حسین، نبی کی حرمت کو بجا لانے والا حسین، نبی کے نقش پا پہ قدم رکھنے والا حسین، نبی کے اشاروں کو نہ سمجھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، سمجھ گئے حسین کہ میری قضا ہو گئی ہے شہادت کے لیے، اسی لیے میرا دادا میرا رخسار نہیں چوم رہا، میری پیشانی نہیں چوم رہا، میرے گلے کو چوم رہا ہے۔ جب جنت سے جوڑا آتا ہے تو حسن کے لیے ہرا آ جاتا ہے، حسین کے لیے سرخ آ جاتا ہے۔ جنت سے آنا ہی تھا، ایک ہی رنگ کا جوڑا آنا چاہیے، یہ سرخ کا اور سبز کا فرق کیسا؟ امام حسین لا شعور تو نہیں کہ نازل ہونے والا جوڑا جب نبی کے ہاتھوں میسر آ رہا ہے تو حسین کو سرخ رنگ کا جوڑا مل رہا ہے۔ حسین اتنے لا شعور تو نہیں یہ اشارہ نہ سمجھ پائے، حسین ضرور سمجھ رہے تھے، اسی لیے مکہ والوں نے روکا، مدینے والوں نے روکا، راستے میں ملنے جلنے والوں نے روکا۔ حسین کربلا مت جاؤ، کوفہ مت جاؤ، کربلا بھی آپ کے لیے پرخطر ہے اور کوفہ بھی آپ کے لیے پرخطر ہے، مگر جس کی نگاہ میں قضائے الہی چمک رہی ہو، قضائے الہی چمک رہی ہو، اور جس نے تسلیم قضا کا وعدہ کر لیا ہو اپنے نبی سے، وہ کیوں کر اپنے ارادے کو بدل سکتا ہے۔ حسین مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں، حسین مکہ بھی چھوڑ رہے ہیں، باتوں لوگوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی باتوں سے بھی صفائی نفرت کر رہے ہیں، اجلے صحابہ کے تمام مشورے کو مسترد کر رہے ہیں۔ قضائے الہی سامنے ہے، تسلیم قضا کا حوصلہ ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پہنچتے پہنچتے کربلا پہنچ گئے۔ یہ تسلیم قضا تھی، قضا، اور اللہ نے فرمایا من استسلم بقضاء، اس نے میری قضا کو مان لیا تو یہ حسین ہے، قضا الہی کو مان لیا۔ اور آگے تحریر کیا کہتی ہے، وصبر علی ملائی، حضرت سیدنا علی اصغر شہید کر دیے گئے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرت زینب کے سر سے چادر اتاری گئی، صبر کر رہے ہیں۔ قاسم کی جوانی لوٹی گئی، حسین صبر کر رہے ہیں۔ گویا کہ حسین اس اول تحریر کی لاج رکھ رہے ہیں۔ وصبر علی ملائی، ملائی تو کیا بلاؤں پہ صبر، علی اصغر مارا گیا صبر، علی اکبر کاٹے گئے صبر، عباس کے بازو کو چھیڑا گیا اور کاٹا گیا، حسین صبر علی ملائی۔ اے اللہ تو فرماتا ہے جس نے میری بلاؤں پر صبر کیا، حسین تسلیم قضا والا بھی ہے، بلاؤں پر صبر والا بھی ہے۔ وشکر علی نعمائی، اور جس نے میری نعمتوں پر شکرانہ ادا کیا تو حسین نے شکرانہ بھی ادا کیا۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مقدس میں جب زید وہ تیر آتا ہے تو امام پاک اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور زمین کی طرف آتے ہیں تو حضرات گرامی اور کوئی حالت نہیں آتی، مصطفیٰ کے ولادت کا نقشہ لیے لیے گھوڑے سے نیچے اتر رہے ہیں۔ نبی آئے تو ماتھے کے بلائے پیشانی زمین پہ رکھنے کا حوصلہ پورے امت کو عطا فرمایا، اسی کی نقل حسین کربلا میں کر رہے ہیں۔ گھوڑے پہ تھے، قیام تھا اور نیچے زمین آنے تک رکوع کی حالت رہی، زمین پر آئے تو میرے حسین پیشانی کے بل آئے اور یہ بتا دیا مولا میرے لیے شہادت مقدر تھی، مقدر، تو میں اس بلا پر صابر بھی ہوں اور شہادت کی نعمت پانے پر شاکر بھی ہوں، شکرانہ ادا کر رہا ہوں۔ اب تحریر پڑھ لو، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تحریر یہ تھی من استسلم بقضاء وصبر علی بلاء وشکر علی نعماء، اللہ فرماتا ہے جس نے میری قضا کو تسلیم کیا، بلاؤں پر صبر کیا، نعمتوں پر شکرانہ ادا کیا، جعلتہ صدیقا، میں اسے اپنا صدیق بنا دیتا ہوں۔ یہ حسین ہے، تسلیم قضا بھی ہوئی، بلاؤں پر صبر بھی ہوا اور شہادت کی نعمت ملنے پر شکرانہ نہیں ہوا۔ جب یہ تینوں باتیں ہو گئی تو حسین کی صدیقیت میں کوئی شبہ رہا، اللہ فرماتا جا لو صدیقہ، میں صدیق بنا لیتا ہوں۔ حسین خالی شہید بن کر دنیا سے نہیں گئے،
حسین شہید کے ساتھ ساتھ صدیق بن کر دنیا سے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی ساتھ میں عباس قاسم بھی ہے، اکبر بھی ہے ساتھ میں، پھر مدینے میں نہ ہونا، پھر مدینے میں نہ